السلام علیکم جی، دس از تحریم اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، انویلنگ دا ہائپ، جس میں ہم میڈیا لٹریسی، بلائنڈ انڈورسمنٹ اور پاکستانی یوتھ کے اوپر بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ بہت نامور شخصیات، سینئر جرنلسٹ، اینالسٹ اور میڈیا کے حالات کو گہرائی سے دیکھنے والے، سمجھنے والے جرنلسٹ موجود ہیں. سلیم بخاری صاحب، السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستانی میڈیا لینڈسکیپ میں آپ پاکستانی میڈیا کو کس ڈائریکشن میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اگر میں ہائپ ڈرائیون جرنلزم کی بات کروں تو کیا یہ سچ ہے کہ پاکستانی میڈیا اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستانی میڈیا جو ہے اس کی ڈائریکشن تو کوئی کبھی رہی نہیں ہے. اٹ از سو فلوئڈ، اٹ کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ، اٹ کین گو اینی ویئر. تو انفارچونیٹلی قانون وانون بنتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں ہے جس سے پاکستان کے میڈیا کو مکمل طور پہ کنٹرول کیا جا سکے. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری ایسی ٹرینڈز پاکستان کے میڈیا میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو دنیا بھر میں کہیں نہیں ہے. اس کے میں بہت سارے حوالے اس کے آپ کو دے سکتا ہوں. سوشل میڈیا نے تو آ کے بالکل مکمل طور پہ تباہی کر دی ہے. کوئی چیز کسی قابو میں نہیں ہے، اور میڈیا تو چھوڑ دیں، حکومت بھی بالکل ہیلپ لیس ہے، اس کو کچھ نہیں کر سکتی ہے. جی سر، اگر میں بلائنڈ انڈورسمنٹ کی بات کروں تو یہ پاکستان میں بہت بڑھتی جا رہی ہے. آپ کے مطابق اس کی وجہ میڈیا ہے یا آڈینس کی اندھا دھند فالوئنگ کے وہ سوچے سمجھے بغیر کسی بھی انفلوئنسر کو، کسی بھی چیز کو فالو کر لیتے ہیں؟ میرے خیال سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں ذاتی رائے میری، تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہاں پر پیرنٹل گائیڈنس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اس لیے جو کچھ میڈیا کے اوپر بچے دیکھ رہے ہیں اس سے انفلوئنس بھی ہو رہے ہیں اور اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. یہ چاہے کالج کے اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں، ان کو کوئی بتانے والا ہے ہی نہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ڈوز اینڈ ڈونٹس کا کوئی کانسیپٹ پاکستان میں نہیں ہے. ایسا ہی ہے. سر اگر میں میڈیا لٹریسی کی طرف جاؤں اور بات کروں، جو آج کل کے یوتھ کے لیے میڈیا لٹریسی جو ایک بہت کرٹیکل ایشو بن چکا ہے، اور پاکستان میں میڈیا لٹریسی کی سب سے بڑی کمی آپ کے نزدیک کیا ہے، اور آج کل کی یوتھ جو ہے اس کے نظریات اور سوچنے سمجھنے کا افیکٹ، مطلب وہ میڈیا لٹریسی کیسے افیکٹ کری ہے اس چیز؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو میڈیا پروفیشنل یونیورسٹیز میں یا انسٹیٹیوٹس میں پڑھایا جا رہا ہے اس کا پریکٹیکل جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی سر. ہم تھیوری کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر امتحان دے کے پاس ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اس دفتر میں بھی اور جہاں کہیں بھی، میں پہلے بھی بہت سے اخبارات کا چیف ایڈیٹر رہا ہوں، جو نئے یوتھ کوالیفائی کر کے ڈگریز لے کے آتے ہیں، جب وہ اخبار کے دفتر میں پہنچتے ہیں تو یہ جرنلزم میں ان کا پہلا دن ہوتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے اس کا گراؤنڈ ریئلٹیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے میڈیا ہاؤسز اس کو کیسے مطلب امپروو کر سکتے ہیں اگر لٹریسی ریٹ کو ٹھیک دیکھیں. ہم نے یہاں انٹرنشپ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو بھی نئے گریجویٹس آتے ہیں، جو بھی ماسٹرز ڈگری لے کے آتے ہیں یونیورسٹی سے، انہیں ہم 3 مہینے کی انٹرنشپ آفر کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس دوران میں ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، اس دوران میں ان کو اپڈیٹ کرنے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں، اور چونکہ پریکٹیکلی وہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے دس از دا بیسٹ وے ٹو ایجوکیٹ دا نیولی گریجویٹڈ اور ماسٹر ڈگری ہولڈر جرنلسٹ جو ماس میڈیا پڑھ کے آتے ہیں. اخبارات کے دفتر میں ان کا، جیسا میں نے کہا کہ آنا پہلا دن ہوتا ہے، وہیں سے وہ سیکھتے اور وہیں سے وہ گرو کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سر اگر میں سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور وائرل ٹرینڈ اور مس انفارمیشن کی بات کروں کہ وہ کس طرح ایکسیلریٹ ہو رہے ہیں، اور اسپیشلی ان ایجوکیٹڈ یوتھ میں جو ہر چیز کو فوراً بنا اندیکھے فالو کرتے جا رہے ہیں. ریسنٹلی بھی میں نے گلیمبنگ ایپ کا اوپر ڈسکس کیا تو اس کی کانٹروورسی جسے بھری ڈکی بھائی، رجب بٹس، اسٹرالوجسٹ جیسے انفلوئنسرز کی وجہ سے کریڈیبلٹی یوتھ پر آ گئی. ٹھیک. اور اس کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا. اب آپ کے نزدیک انفلوئنسرز اور وائرل ٹرینڈ مس انفارمیشن کو کیسے ایکسیلریٹ کریں؟ دیکھیے، ہمارے ہاں جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جس بھی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پر تباہی مچی ہوئی ہے. اور سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ نے جو کہا، جو انفلوئنسرز کی بات ہے جی، یا جو جس قسم کی ایپس آ رہی ہیں، اس سب کچھ میں بے پناہ دھوکہ دہی جو ہے وہ اس کے اندر سموئی ہوئی ہے. اور ہمارا جو یوتھ ہے وہ ولنریبل ہے کسی بھی نیگیٹیوٹی کو اپروچ کرنے کے لیے. بے پناہ مثالیں میں آپ کو اس کی دے سکتا ہوں. آپ نے 2-4 نام تو خود ہی لے دیے ہیں. تو یہ سب کچھ بلائنڈ فالوئنگ کا نتیجہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے جمپ کر دیتے ہیں. کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی انسٹرومنٹ آپ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ آپ یوتھ کو روک سکیں کہ اس بلائنڈ فالوئنگ کا تباہ کن نتیجہ جو ہے وہ نکلتا ہے. ٹھیک. سر گلیمبنگ ایپ کنٹروورسی کا تو آپ نے بہت اچھا بتا دیا. اب اس نیریٹو کو بنا دیکھے جو لوگ اس نیریٹو کو فالو کر لیتے ہیں، آپ کے خیال میں عوام مطلب اتنی بلائنڈ انڈورسمنٹ کیوں کر لیتی ہے؟ اس پورے گلیمبنگ ایپ انسیڈنٹ سے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا ہے؟ یوتھ کو، جرنلزم کو، یا اوور آل ڈیجیٹل ایکو سسٹم کو ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے پیرنٹل گائیڈنس کی جو بات کی ہے، جی جی، یورپ میں، امریکہ میں
بہت زیادہ تباہی کو کنٹرول کرنے کا یہ واحد طریقہ ہے کہ بچپن سے فرام دا ویری اسٹارٹ پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. وہ جو ڈوز اور ڈونٹس کی بات میں نے کی تھی. لیکن ایز آئی سیڈ, میں آپ کو مثال دوں, ایک بلو ویل ایک ایپ آئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. لوگوں نے خودکشیاں کی, لوگوں کے جوان بچوں نے کمیٹڈ سوئسائڈس. تو یہ جو بلائنڈ فالوئنگ ہے, یہ جو آنکھیں بند کر کے کسی چیز میں کود پڑنا ہے, اس کی تباہیوں کی تو کوئی حد نہیں ہے. اور ہمارے ہاں ابھی تک کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے, کوئی ایسی اویئرنیس نہیں ہے کہ جو یوتھ ہے اس کو روکا جا سکے کہ اس قسم کی بلائنڈ فالوئنگ جو ہے اس میں سوائے تباہی کی کچھ نہیں. ٹھیک ہو گیا سر. اب یوتھ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, کیونکہ میڈیا کا یوتھ کی تربیت پر ایک گہرا اثر ہوتا ہے. اگر میں سوشل میڈیا کی, ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر لوں, اس کو دیکھتے ہوئے یوتھ اپنے اوپینین اور پرسیپشن بنانے کے لیے میڈیا پر ریلائی کرتی ہے, اور کتنا ڈپینڈ کر رہی ہے اور کتنا ڈپینڈ اس کو کرنا چاہیے, اس چیز کے بارے میں آپ گائیڈ کریں. دیکھیے, یورپ اور امریکہ نے اس بارے میں سوچا اور سوچ کے پلاننگ کی. وہاں ایک نیا کانسیپٹ آیا ہے میڈیا کا اور جرنلزم کا, which is called citizen journalism. جی, یعنی جو ینگ لڑکے ہیں, جو گھروں کی خواتین ہیں, ان کو الاؤ کرتا ہے, گنجائش نکالتا ہے ان کی کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں, جو کچھ لکھ رہے ہیں, اس کو آگے تک پہنچایا جائے. یہ ایک نئی صنف ہے اور اس نے بہت پازیٹیو ریزلٹس جو ہیں اس میں نکلے ہیں. جب تک ہم لوگوں کو ٹرین نہیں کریں گے, جب تک ہم ان کی ڈگریوں کو ایک طرف رکھ کے پریکٹیکلی ان کی ٹریننگ نہیں کریں گے, ان کی تربیت نہیں ہوگی, تو یہ صورتحال اسی طرح سے برقرار رہے گی جو بڑی تباہ کن صورتحال ہے. ٹھیک ہو گیا. کیا سر میں آپ کے ایکسپیرینس کے اوپر بات کرنا چاہوں گی کہ آپ اس انسیڈنٹ کے واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنے ایکسپیرینس پہ یہ بتا سکتے ہیں کہ لوگ فیکٹ چیکنگ کیوں نہیں کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں میڈیا کے کلچر میں فیکٹ چیکنگ کو کیوں نہیں اپنایا گیا, ڈیجیٹل ہو گیا, الیکٹرانک ہو گیا. دیکھیے, جو ڈھنگ کے اخبار ہیں, جو ڈھنگ کے چینلز ہیں, وہاں پر تو فیکٹ فائنڈنگ, فیکٹ چیکنگ ہوتی ہے. جی, لیکن یہ جو نئی ٹرینڈ نکلی ہے نا, کہ جس کے پاس ایک موبائل ہے, اس نے اس کے اوپر ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا, اور وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ کلیم کرتا ہے, اور پوری دنیا میں اس کی مونیٹائزیشن بھی شروع ہو گئی ہے. تو جو مین اسٹریم جرنلسٹ ہے, جن کی پراپر ٹریننگ ہوئی ہے, جو پراپر گروتھ ہوئی ہے, وہ ایک طرف رہ گئے ہیں. اور یہ جو پیراشوٹ سے جمپ کرتے ہیں میڈیا میں, اور اس طرح سے موبائل لے کے اور اس کی جو ریکارڈنگ ہے اس کے اوپر اپنا نام ڈال کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں, اس نے تباہی کی ہے. اس نے سارے اسٹینڈرڈز بھی ختم کر دیے ہیں جرنلزم کے, جو روایت تھی اس کو بھی دفن کر دیا ہے. اینڈ ناؤ ایوری بڈی از اے جرنلسٹ. اینی بڈی ہو ہیز اے موبائل از اے جرنلسٹ. دس از موسٹ انفارچونیٹ سیناریو. یہ تو ہے. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کو نیشنل لیول پر میڈیا لٹریسی اویئرنیس کیمپین کی ضرورت ہے؟ ایبسلیوٹلی. نہ صرف یہ کہ ضرورت ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ کمپلشن ہے, اور یہ حکومت کی ذمہ داری بھی ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ ان میڈیا ہاؤسز کی ذمہ داری ہے جہاں سے لوگ ٹرین ہو کے مین اسٹریم میڈیا میں جا رہے ہیں. تو اٹس اے کمبائنڈ رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ ایز ویل ایز دا میڈیا ہاؤسز, اینڈ ابو آل جو سینئر جرنلسٹ ہیں, جو اس پوزیشن میں ہیں کہ لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ جو نئی لاٹ جو جرنلزم میں لینڈ کر رہی ہے اس کی پراپر جو ہے وہ گروتھ ہو رہی ہے. سر صرف ایک لاسٹ کویشچن, اور وہ یہ کہ آپ یوتھ کو اس ٹاپک کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے, اور مطلب ان کو کیسے گائیڈ کرنا چاہیں گے کہ وہ کیسے میڈیا لٹریسی کو اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنائیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یوتھ ہے دیٹ از فیوچر, دیٹ از فیوچر آف پاکستان. ان کو اگر حکومت نے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی, اگر میڈیا ہاؤسز نے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی, اگر پیرنٹس نے, میں نے کہا نا کہ بات جو ہے گھر سے شروع ہوگی, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن تک آئے گی, اس کے بعد پروفیشنل انسٹیٹیوشنز میں آئے گی. یہ سارے وہ فیزز ہیں جہاں اے یوتھ نیڈس گائیڈنس. اگر یہ گائیڈنس کا فیکٹر مائنس ہے تو یہ تباہ کاری اسی طرح جاری رہے گی. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ حکومت اپنی ذمہ داری محسوس کرے, جہاں سے لوگ گریجویٹ ہو کے یا ماسٹر ڈگریز لے کے آ رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داری محسوس کریں, اور میڈیا ہاؤسز گنجائش پیدا کریں کہ زیادہ سے زیادہ نئے لوگ جو ہیں وہ آ کے آن گراؤنڈ ٹریننگ ان کی ہو. یہی وہ ایک حل ہے جس سے اس صورتحال سے بچا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک آپ کے ٹائم کے لیے اور آپ کے وقت کے لیے. تھینک یو فار یور انوائٹ.